ارشاد صاحب، آج صاحب نے آفر کی ہے اور ان کا جو انداز تھا اس سے بظاہر لگا کہ وہ ایک حلفیہ طور پہ بات کر رہے ہیں کہ نیک نیتی سے اور صدق دل سے مذاکرات آگے بڑھانا چاہ رہا ہوں۔ بیرسٹر گوہر نے یہ کہا کہ ابھی باضابطہ طور پر تو آفر نہیں ہوئی ہے، باضابطہ اگر آفر ہوگی تو اسپیکر صاحب کی صدارت میں جو کمیٹی ہے اسی کے ذریعے ہوگی، یا کوئی اور وفد بھی حکومت کی طرف سے پی ٹی آئی کے پاس جا سکتا ہے؟ اور پی ٹی آئی کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مذاکرات آگے بڑھانے کے لیے اس آفر کو ایک سٹیپ کے طور پر لینا چاہیے، یا وہ جو اپنا موقف اپنا رہے ہیں جوڈیشل کمیشن بنے گا تو آگے بڑھیں گے اسی پہ رکے رہنا چاہیے؟ اب ایسا پہلی بات تو یہ ہے جو پہلے مذاکرات ہوئے، میں پہلے بھی یہ بات کہہ چکا ہوں، بلکہ ایک دو دفعہ یہ بات کی ہے کہ اس میں جو غلطی ہوئی دونوں طرف سے وہ یہ تھا کہ پہلی جب میٹنگ ہوئی تھی تو کچھ چیزیں اصولی طور پر طے کر لینی چاہیے تھی۔ نمبر 1 یہ تھا کہ جی دونوں طرف سے اب کوئی بیان بازی نہیں، سیز فائر ہوگا، اور اس کے لیے مناسب یہ تھا کہ ایک جو ترجمان دونوں کمیٹیز نے بنائے تھے ان کی ایک کمیٹی، مشترکہ کمیٹی بن جاتی، سیز فائر ہوگا، کہیں سے کوئی بیان نہیں آئے گا، کیونکہ تلخیاں پیدا ہوتی ہیں نا بیانات سے، شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں، کئی لوگ اکسانے والے ہوتے ہیں کہ جی یہ دیکھیں یہ تو یہ چاہتے ہیں یہ چاہتے ہیں۔ دوسرا یہ تھا کہ کچھ نہ کچھ سی بی ایمز ہونے چاہیے تھے۔ مثال کے طور پر یہ ہو سکتا تھا کہ آج کے بعد نہ تو کوئی نیا کیس بنایا جائے گا، اور جو کیسز چل رہے ہیں ان کا اگر کوئی فیصلہ آتا ہے عدالت کی طرف سے، ضمانت کسی کی ہوتی ہے، برات ہوتی ہے، تو اس کا احترام کیا جائے گا حکومت کی طرف سے۔ یہ نہیں ہوگا کہ اب وہ پہلے کی طرح کام چلتا رہے۔ اسی طرح اپوزیشن سے بھی یہ توقع کی جاتی کہ اب وہ بھی اپنے جو ہاکس ہیں ان کو قابو کرے گی اور کوئی نیا شوشہ نہیں چھوڑا جائے گا۔ مثال کے طور پر اپوزیشن نے یہ اعلان کر رکھا تھا ترسیلات زر روکنے کا، تو حکومت کہہ سکتی تھی کہ آپ یہ اعلان واپس لے لیں، ہم یہ کام کر دیتے ہیں۔ حکومت نے بادر نہیں کیا اس کو، اس نے بادر نہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دونوں سائڈوں پہ کچھ بہت زیادہ سنجیدگی نہیں، میں تو یہ نہیں کہتا نیک نیتی نہیں تھی، لیکن سنجیدگی نہیں تھی۔ اچھا، اب بات کرنا آسان ہے کہ جی کوئی فرق نہیں پڑتا، بھی جب آپ سزا سنائیں گے کسی کو، کسی کے لیڈر کو، یا چھاپا پڑے گا یا گرفتاری ہوگی تو اس کے اثرات تو ہوں گے۔ وہ پارلیمانی کمیٹی لاحق کہے کہ جی اس سے کوئی نہیں، لیکن باقی لوگ جو پارٹی کے اندر ہوں گے وہ تو شور مچائیں گے کہ یار عجیب آپ مذاکرات کر رہے ہو۔ اسی طرح اگر ترسیلات زر روکی جا رہی ہیں تو پارٹی کے یعنی حکومتی پارٹی یا حکومتی اتحاد میں کئی لوگ کہنے والے ہوں گے، جس طرح خواجہ آصف صاحب کہہ بھی رہے تھے، تو اس لیے یہ ایک ناکامی مقدر تھی ان مذاکرات کا۔ اب اگر آفر سنجیدگی سے حکومت کرنا چاہتی ہے تو پھر یہ لے تو لال نہ ہو، وہ جی یہ ایسے ہے ہم تو اس کے لیے تیار تھے، فلاں تیار تھے۔ وہی بات یہ ہے کہ اگر انہوں نے قبل از وقت یہ کہہ دیا کہ چونکہ آپ مقررہ مدت میں جواب نہیں دے سکے، ہم پیچھے ہٹ رہے ہیں، تو آپ کیوں انتظار کرتے رہے 28 تاریخ کا؟ آپ کہتے نہیں جناب آئیں آج شام کو بیٹھ جاتے ہیں۔ ہم نے مشاورت جو تھی 7 دن آپ نے لیے تھے نا، ورکنگ ڈیز 7 دن ختم ہو گئے، آپ ہیلے بہانے بنا کے 28 جنوری تک لانا چاہتے تھے، آپ کر دیتے۔ اب اگر آپ نے یہ کہا ہے کہ ہم اس کے لیے تیار تھے، یہی بات مذاکرات کی میز پر ہو سکتی تھی کہ جی ٹھیک ہے آپ اس طرح نہیں، ہم پارلیمانی کمیٹی پر آ جاتے ہیں یا جوڈیشل کمیٹی پر آ جاتے ہیں۔ تو دوسرا یہ ہے، اس کا پہلو جو ہے وہ حکومت سے بھی تعجب سے پوچھا جا سکتا ہے کہ حرج کیا ہے جوڈیشل کمیشن بنانے میں؟ اگر ایک چیز کی تحقیقات کرنی ہے، آپ دامن بالکل صاف ہے اور کرمنل ایکٹ اپوزیشن کر چکی ہے، تو جو جوڈیشل کمیشن بنے گا وہ یہی چیز بتائے گا نا۔ یہ جب بتائے گا تو آپ کو عوام کی تائید و حمایت بھی حاصل ہوگی۔ یہ گلے بھی پڑ سکتا ہے پی ٹی آئی کے گلے پڑ سکتا ہے۔ دیکھیں نا 2014 میں دھاندلی کا بنایا گیا تو اس نے اڑا کے رکھ دیا اور عمران خان صاحب کو ماننا پڑا، اور انہوں نے مانا کیونکہ منظم دھاندلی کا جو لفظ تھا وہ اس نے کہا کہ ساری کایا پلٹی، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ تو ان کی خوش قسمتی، ان کی بد قسمتی کہ پاناما آ گیا باہر سے، اور پھر ایک مزید بحران میں یہ پھنس گیا، لیکن ادھر سے تو نکل گئے تھے۔ تو
اس میں خام خواہ میر میخ نکالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مذاکرات اس لیے ضروری ہیں اور دونوں کے مفاد میں ہیں اور ملک کے مفاد میں ہیں کہ ملک کو آگے بڑھانا ہے، یہ رکے نہیں رہنا دو پارٹیوں کے درمیان یا دو شخصیات کے درمیان یا دو گروپوں کے درمیان۔ ملک کی قربانی تو ہم نہیں سکتے، ایک اور کویسچن اور بھی ہے، ابھی اگر لیٹ سپوز اب تو باتیں ہوتی ہیں گرینڈ الائنس بن رہا ہے، حکومت کو گھر بھیجیں گے، یہ حکومت گھر چلی جاتی ہے، کسی کی بھی حکومت آ جائے، پی ٹی آئی بیٹھ جائے، بلاول صاحب آ کے وزیر اعظم بن جائیں، معاشی حوالے سے وہ اس حکومت سے متعلق جو یہ حکومت کر رہی ہے اس سے کیا مختلف کر سکیں گے؟ آپ نے جب IMF پروگرام میں ہیں تو پھر آپ نے تو وہی کرنا ہے۔ دیکھیں نا، امتحان ہے، آزمائش ہے اس وقت۔ حکومت لینا جو ہے، اگر کوئی شخص محب وطن ہے، مخلص ہے، تو اس کے لیے یہ بہت بڑا امتحان ہے کہ ملک کے مفاد کو آگے بڑھانا ہے، اپنے مفادات کی قربانی دینی ہے، جو ناروا شرائط ہیں وہ نہیں ماننی، عوام کو ریلیف دینا ہے، کیسے دینا ہے، کیوں کر دیا جا سکتا ہے، یہ سارے سوالات ہر اس شخص کو فیس کرنے پڑیں گے جو حکومت اپنے گلے ڈالے گا، حکومت کا ڈھول اپنے گلے ڈالے گا، اس کو یہ ڈھول بجانا پڑے گا۔ تو یہ آزمائش ہے، امتحان ہے۔ اگر اس سے مل جل کر سارے نکلنے کی کوشش کریں تو کیا حرج ہے اس میں؟ ماضی کو چھوڑنا پڑے گا۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کی انا، آپ کا ذاتی مفاد یا آپ کا جماعتی مفاد جو ہے وہ ان چیزوں سے ماورا ہے یا مقدم ہے، آپ اس کو مد نظر رکھ رہے ہیں۔ تو میرا خیال ہے مذاکرات، ان کو حکومت کو بھی سنجیدگی سے مذاکرات کی آفر کرنی چاہیے جی، اور یہ یقین دہانی کرانی چاہیے ٹھوس قسم کی کہ جناب اب جو غلطیاں ہوئی ہیں یا جو شکایات آپ کو پیدا ہوئی ہیں وہ نہیں ہوں گی، اور اپوزیشن کو بھی یہ یقین دہانی کرانی ہے کہ اب ہم مذاکرات کی میز پر بیٹھیں گے تو نتیجہ خیز ہونے تک بیٹھیں گے، الا یہ کہ عوام کے سامنے آ جائے کہ کوئی ایک فریق جو ہے وہ بدنیتی کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ شاہ صاحب، اسلام آباد میں یہ خبریں چل رہی ہیں اور جو رپورٹرز پی ٹی آئی کی بیٹ کور کرتے ہیں ہمارے صحافی دوست، ان کے مطابق ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے بظاہر حکومت کے ساتھ مذاکرات اس لیے ختم کیے ہیں کہ بیک ڈور ان کے مذاکرات چل رہے ہیں۔ تاریخ دیکھتے ہوئے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم اس کو خارج سے امکان کہیں گے یا وہاں کوئی نہ کوئی بات ہو رہی ہوگی؟ لیکن اگر بیک ڈور پی ٹی آئی کے مذاکرات کامیاب بھی ہو جاتے ہیں تو آپ نہیں سمجھتے کہ پولیٹیکلی وہ بہت بڑا اپنا جو کیپٹل ہے اس کو داؤ پہ لگا دیں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا نہیں خیال کہ کوئی مذاکرات چل رہے ہیں۔ دیکھیں، اگر بیک ڈور کوئی مذاکرات چل رہے ہوں نا، جب کہیں بھی چھوٹی سی چنگاری بھی ہو نا تو وہاں دھوئیں سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں آگ لگی ہوئی ہے۔ یہاں ہمیں کوئی مظاہر نظر نہیں آتے جس سے اندازہ ہو کہ جی کوئی نہ کوئی ہو رہی ہے۔ مثال کے طور پر اگر جو بات چل رہی تھی کہ جی مذاکرات جو انڈر ہینڈ چل رہے ہیں، پس پردہ چل رہے ہیں، وہ جناب علی امین گنڈا پور چلا رہے ہیں یا بشرا بی بی چلا رہے ہیں، یہ دو نام تھے۔ تو بشرا بی بی دوبارہ جیل تو نہ جاتی، علی امین تو اب علی امین گنڈا پور سے صدارت تو واپس نہ لی جاتی نا۔ اس سے تو اندازہ یہی ہوتا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہاں، انٹل انلیس کہ وہ اتنے گہرے مذاکرات ہیں اور اتنی گہری پلاننگ ہے کہ اس کے شواہد بھی کہیں نظر نہیں آ رہے، کچھ دھواں بھی نظر نہیں آ رہا، اور ایسے اقدامات کر کے ان کو جو ہے ان پر ان کی پردہ داری کی جا رہی ہے کہ جس سے لوگوں کو بالکل الٹا تاثر ملے، یہ ہو رہا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پر مذاکرات چل رہے ہوتے نا تو یہ مذاکرات پھر آگے بڑھتے، اس لیے کہ ان مذاکرات کو انہی سیاسی مذاکرات کے ذریعے کور اپ کیا جاتا ہے۔ یہی میرا سوال تھا کہ اگر پی ٹی آئی مثال کے طور پہ فرض کریں اس کے ڈائریکٹ مذاکرات ہیں، وہ کامیاب بھی ہو جاتے ہیں، وہ تو دیٹ مینز کہ اس نے اپنا سارا کیپٹل، سارا نیریٹیو داؤ پہ لگا دیا۔ ان چیزوں سے کوئی کیپٹل داؤ پہ نہیں لگتا، داؤ پہ لگتا ہے آپ کی جو پرفارمنس ہوتی ہے، بری پرفارمنس ہوتی ہے، یا آپ اپنا بالکل نیریٹیو جو ہوتا ہے عوام کے نظروں میں آپ گر جاتے ہیں۔